سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ منگنی ہوتی ہے، پھر بعض جگہوں پر منگنی سے کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی ابھی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی کے لیے کوئی عرصہ معین ہے یا مقرر ہے کہ اتنے عرصے کے اندر جو ہے رخصتی ہو جانی چاہیے؟ کوئی ضروری حد اس کی مقرر ہے یا آزاد ہے یہ؟ نہیں، اس کے لیے کوئی معین حد یا عرصہ تو مقرر نہیں ہے، ہر انسان کو اس کے حالات پہ چھوڑا ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ منگنی ہے، پھر نکاح ہے، پھر رخصتانہ ہے، تو یہ تینوں چیزیں اگر ہم اسلام کے ابتدائی دور میں جائیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ وہاں پہ بھی منگنی کا بھی ایک تصور تھا، نکاح کا تو اسلامی تصور ہے ہی ہے، وہ تو ایک لازمی چیز ہے، اور پھر رخصتانے کا بھی۔ چنانچہ جب ہم سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر روشنی نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی مختلف ہمیں حضور کی اپنی زندگی، اپنی ازواج کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں مختلف اس معاملات ملتے ہیں۔ مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور کا نکاح ہوا ہے، اور وہ پیغام حضرت خدیجہ کی طرف سے موصول ہوا، اور اس کا نکاح کے بعد کوئی مجھے اس طرح مستند طور پہ نہیں یا باقاعدہ طور پہ نہیں ملا کہ نکاح کے بعد فوراً ہی رخصتانہ ہو گیا یا کچھ عرصے میں تھا۔ لیکن جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا اور رخصتانے کا تعلق ہے تو 10 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد قریباً 5 سال بعد 2 ہجری میں جا کے وہ رخصتانہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ قریباً 5 سال کا عرصہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیٹی تھیں، صاحبزادی تھیں، ان کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ہوا ہے تو اس میں نکاح اور رخصتانے میں قریباً چند مہینے کا فاصلہ ہے۔ مثال کے طور پہ 2 ہجری کے ابتداء میں یا وسط میں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور چند مہینے بعد اسی سال جنگ بدر کے مان بعد وہ رخصتانہ ہو گیا۔ اسی طرح اور جو ازواج ہیں ان میں بھی اسی طرح ہے۔ تو اس طرح جو کوئی معین عرصہ مقرر نہیں، کوئی معین مدت مقرر نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال ایک جو معروف ہے کہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق دیکھ سکتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسے حالات ہیں جس میں نکاح کرنا پہلے ضروری ہے تو نکاح کر کے جتنا عرصہ مناسب ہو اس پہ انتظار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو فری کین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی اپنی ذاتی جو معاہدہ ہے یا جو ذاتی ان کی حالات ہیں ان کے مطابق، باقی کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس میں پسندیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی وجہ موجود نہ ہو، حالات ٹھیک ہوں، تو پھر اس میں اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں کئی قسم کی بعض اوقات کئی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر نکاح اور رخصتانہ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا بچوں کی نکاح کر دیے جائیں یا رشتے طے کر دیے جائیں تاکہ ان کی جو توجہ ہے ایک طرف ہو جائے، اور پھر مناسب جب عمر ہو جائے تو 2-3 سال بعد، سال بعد یا 4 سال بعد وہ رخصتانہ ہو جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال فری کین نے اپنے حالات کا جائزہ لے کے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی شریعت نے کوئی ایسی پابندی جو ہے وہ مقرر نہیں کی کہ اتنے عرصے میں ضرور جو ہے وہ رخصت کر دینا چاہیے حالات پر، لیکن حالات کے ساتھ حکمت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی ایسی خرابی جو ہے وہ اگر پیدا ہونے کا ڈر ہو تو وہ جلد مکمل کر لینا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کوئی ایسی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی ایسا قدغن نہیں لگائی گئی کہ ضرور اتنے ماہ میں یا اتنے سال میں رخصتانہ ہو جائے۔